ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام حالہ ہے۔ میرا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ میں اپنی پھپھو کے گھر رہتی تھی کیونکہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد میری اماں نے دوسری شادی کر لی۔ میری اماں مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر میری اماں کے گھر والوں نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے میرے ابا کے گھر میں چھوڑ دیا کہ میں ان کی اولاد ہوں، ایسے میں ان کے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی بیٹی کو سنبھالیں۔ وہ اس بوجھ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گی۔ میرے نانا لوگ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں گئے۔ نانا تو شاید لے بھی جاتے، مگر میرے ماموں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ممکن تھا کہ میری جگہ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتے اور اپنا بیٹا بنا لیتے، مگر ہمارے ہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور ایسا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یہیں پر چھوڑ دیا گیا اور میری امی کو زبردستی لے جایا گیا۔ میری امی کی زبردستی دوسری شادی کروا دی گئی، جو کہ وہ بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت کہا کہ کسی کو بھی ان کی اور ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کسی کے گھر میں کام کر کے اپنی اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لیں گی، لیکن ماموں اس بات پر راضی نہیں تھے۔ میرے ماموں بہت ہی سخت مزاج تھے۔ انہوں نے کبھی بھی بہنوں اور بیٹیوں کو وہ مقام اور وہ عزت نہیں دی تھی جو ان کا حق تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے میری امی کو بھی پڑھنے نہیں دیا تھا۔ میری امی نے 10 جماعتیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد میرے ماموں نے ان پر سختی کرنی شروع کر دی اور انہیں گھر بٹھا دیا۔ 2-3 سال گزرے تھے کہ ان کا رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کروا دی گئی۔ میرے ابا امی سے محبت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال بھی رکھتے تھے۔ امی کو لگا تھا کہ شاید ابا کے ان کی زندگی میں آنے سے ان کی زندگی بدل گئی ہے اور ان کے دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی کچھ عرصے کی ہی بات تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہی گزرے تھے جب میرے ابا ہم دونوں ماں بیٹی کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے کوئی نوکری تو وہ کر نہیں سکتی تھی، اور ویسے بھی میرے ماموں انہیں کبھی بھی کوئی نوکری کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ وہ تو ہمیں اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اماں کو بہت سمجھایا تھا اور اتنی مشکلوں سے انہوں نے اماں سے جان چھڑائی تھی، اور اب دوبارہ سے وہ میری ماں کو بھلا اس گھر میں کیوں پناہ دیتے؟ حالانکہ میرے نانا لوگ غریب نہیں تھے، ان کے پاس پیسہ تھا اور وہ سارا پیسہ میرے ماموں نے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری اماں جائیداد میں سے حصہ نہ مانگ لے، اور اسی بات کو لے کر وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی کوئی بہن نہ ہوتی تو ایسے میں جائیداد میں ان کا کوئی حصے دار بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے اماں کو جائیداد میں سے حصہ کیا دینا تھا، وہ تو انہیں اس گھر میں بھی رہنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا تھا اور اماں کی عدت مکمل ہوئی تو انہوں نے میری اماں کی دوسری جگہ شادی کروا دی۔ مجبوراً میری امی کے سسرال والوں کو مجھے اپنے پاس ہی رکھنا پڑا۔ میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دادا کا تو انتقال ہو گیا تھا اور دادی بھی کچھ بیمار رہتی تھی۔ میرے ابا ایک ہی بھائی تھے، ایسے میں میرا نہ تو کوئی چچا تھا اور نہ ہی تایا جو مجھے اپنے گھر لے جاتا۔ میرے ابا کی ایک بہن تھی، میری پھپھو، جو کہ پنڈی میں رہتی تھی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے مجھے کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھیں، مگر ان کے ہاں گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ میرے لیے کچھ زیادہ کر پاتی۔ میں نے اپنی ساری تعلیم سرکاری اسکول اور سرکاری کالج سے ہی حاصل کی تھی۔ میری پھپھو کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی تقریباً میری ہی عمر کی تھیں۔ وہ بھی میرے ساتھ تھیں، اسکول اور کالج جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے بھی مجھے اپنی بہن بنا کر اس گھر میں رکھا تھا، لیکن میری پھپھو کے شوہر انہیں میرا اس گھر میں رہنا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ میری دادی اپنی موت سے پہلے اپنا گھر میرے نام کر گئی تھی، اور یہ گھر ہی تھا جس نے مجھے اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ میری پھپھو کے شوہر نے مجھے اپنے گھر میں اس لیے پناہ دی تھی کہ ایک دن وہ کسی سے میری شادی کروا کر مجھے رخصت کر دیں گے، اور جو گھر میری دادی کی طرف سے مجھے ملا ہے وہ گھر ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس لالچ کے تحت انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جو بھی تھا، یہاں پر میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ گھر کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے، اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اسی لیے میں اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو مجھے بچپن سے نہیں ملی تھی۔ میں چاہتی تھی میرے پاس بہت دولت ہو
और उसके बाद मैं अपनी माँ से मिल सकूं और कोई मुझे उनसे मिलने से रोक ना सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि मेरी किसी बहुत अच्छे और बड़े घर में शादी होती। मगर क्योंकि हम लोग करीब थे, यहाँ पर तो किसी अच्छे घर का रिश्ता आने से रहा। मैं सबसे बड़ी थी। मेरी फूफो अपनी बेटियों से पहले मेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता अभी तक नहीं आया था। जो भी रिश्ता आता या तो उनके हालात हमारी ही तरह बहुत ख़राब होते थे। ऐसे घर में मेरी फूफो मेरी शादी करने के लिए तैयार ना होती, और कुछ लोग जो हमसे थोड़े से बेहतर होते उन्हें हमारा घर पसंद ना आता और हमारी गुर्बत को देखकर वो भाग जाते, ये सोचकर कि यहाँ से लड़की के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि उन्हें 7 लाखों का जहेज भी चाहिए होता था। मेरी उम्र 20 साल हो गई थी और अभी तक मैं अपनी फूफो के घर में बैठी हुई थी। मोहल्ले में मेरी कुछ सहेलियां थीं। जब मैं एक दिन अपनी सहेली के घर गई तो उसने मुझे बताया कि यहीं मोहल्ले में एक नया पार्लर खुला है जिसमें जाने वाली हर औरत की किस्मत बदल जाती है। मैं बहुत हैरान हुई सुनकर। मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि ये बात बिल्कुल सच है। जो भी लड़की उस पार्लर में जाती है तो उसकी शादी एक बहुत ही हसीन और अमीर आदमी से हो जाती है और उसकी किस्मत बदल जाती है। मेरी सहेली का भी इरादा था कि वो भी वहाँ जाएगी और बाकी लड़कियों की तरह उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। मैं घर आ गई और मैंने इसे इस बारे में कोई बात ना कही। उसके सामने तो मैंने यही कहा कि मुझे इन सारी बातों पर भरोसा नहीं है। ये सब ऐसे ही झूठ होता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह दिया जाता है। मगर घर आकर मेरा सारा ध्यान उसी तरफ था। पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे जो मैं हाथ में लेकर ब्यूटी पार्लर चली जाती। लेकिन जब जब मैं अपनी सहेली की बातों को सोच रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मर्तबा वहाँ जाकर देखा जाए। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत बदल जाए, क्योंकि इस तरह घर बैठकर तो मेरी किस्मत बदलने से रही थी। पिछले 20 साल से मैं इसी तरह घर में बैठी थी और इन 20 सालों में कुछ नहीं बदला था। ऐसे में अगर ज़िंदगी एक मौका दे रही थी तो उसे आजमाने में क्या हर्ज था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, मेरे चंद पैसे ज़ाया चले जाते और कोई फ़ायदा ना होता। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होना था और मुमकिन था कि मेरी ज़िंदगी वाकई में बदल जाती। पैसे तो मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने पुप्पो से चंद पैसे मांग लिए। बहुत कम ऐसा होता था कि मैं अपनी पढ़ाई से मुतल्लिक कुछ ख़रीदना होता तो उनसे पैसे मांग लेती। अब तो मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। पुप्पो ने भी कभी मुझसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। ये सोचते हुए कि शायद मुझे ज़रूरत होगी, उन्होंने चंद पैसे मुझे दे दिए। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मैं मोहल्ले में नए बने हुए ब्यूटी पार्लर जाने लगी हूँ, क्योंकि अगर मैं पुप्पो को ये बात बता देती तो शायद उन्हें ये बात अच्छी ना लगती। घर में खाने के पैसे नहीं थे और मुझे ब्यूटी पार्लर जाने की पड़ी थी। ये बात कुछ अजीब सी लगती थी, इसलिए मैंने ये कह दिया कि मुझे अपनी कुछ ज़ाती चीज़ें ख़रीदनी हैं, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और मैंने पुप्पो से पैसे लेकर अपने पास रख लिए। अब मैं इस बात का इंतज़ार में थी कि जैसे ही वो अगले दिन अपने काम के लिए निकल जाएंगी तो मैं भी ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। अगले दिन वो अपने काम पर जैसे ही गईं, मैंने घर में सबसे ये कहा कि मैं अपनी सहेली के घर किसी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी। और अब मेरा रुख उस ब्यूटी पार्लर की तरफ था। वहाँ से होकर आई ये सोच कर कि हो सकता है मेरी भी इससे किस्मत बदल जाए। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि दिल ही दिल में कहीं ना कहीं मुझे इस बात का यकीन था कि मेरी किस्मत ज़रूर बदलेगी और मेरे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। घर आते ही मैं इंतज़ार करने लगी थी कि मेरे लिए किसी बड़े और अच्छे घर का रिश्ता आए। इस बात को 3 दिन ही गुजरे थे और ठीक 3 दिन बाद मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। वो लोग बहुत ही बड़े घर के थे और अमीर लोग थे। लड़का भी दिखने में खूबसूरत था। पुप्पो तो हैरान रह गई थी कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे घर कैसे आ गया। उन लोगों ने यही कहा था कि उन लोगों को ना तो जहेज़ के नाम पर कुछ चाहिए और ना ही उन्हें शादी की कोई लंबी चौड़ी तारीख रखनी है। बस जल्दी से मुझे ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं उन्हें पसंद आ गई हूँ। हमारे घर में 2 ही लोग आए थे, एक लड़का और एक उसकी माँ। वो दोनों रिश्ते की बात करने आए थे। लड़के की माँ का कहना था कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया है और लड़का उनका इकलौता बेटा है, सारी जायदाद का इकलौता वारिस है। पुप्पो इस बात पर हैरान थी कि वो लोग अचानक से हमारे घर रिश्ता लेकर कैसे आ गए।
کیونکہ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سے اسے تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے. یا تو رشتے کروانے والی اسے رشتے کے لیے بھیجتی ہے یا پھر پہلے سے کہیں ملاقات ہوئی ہو تو پھر ہی لوگ گھر آتے ہیں. اس طرح سے اچانک کوئی بھی کسی کے گھر تو نہیں آتا، اور ہم لوگ تو انہیں جانتے بھی نہیں تھے. پہلی مرتبہ ہی ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ان لوگوں کو کیسے علم تھا کہ اس گھر میں کتنی لڑکیاں موجود ہیں اور ان کا رشتہ ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ساری معلومات انہیں کس نے دی تھی؟ مگر خیر، پپھو خاموش رہیں، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے محلے والوں نے کہیں ذکر کیا ہو اور اسی لیے وہ رشتہ لے کر آ گئے ہوں. میں تو ان لوگوں کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ اب میں شادی کر کے ایک امیر گھر میں چلی جاؤں گی اور وہاں جا کر میری ساری خواہشات پوری ہوں گی. پپھو نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا کیونکہ وہ اچانک سے اس طرح سے ہاں نہیں کر سکتی. وہ لوگ چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی میں نے پپھو سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں کیونکہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں. پپھو نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے وہ انجان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی، وہ بھی بیٹی کے معاملے میں. مگر میں نے بھی اپنی ضد بنا لی تھی. مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے پپھو چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں. ان کا دل مطمئن نہیں تھا. بہت ساری باتیں سوچ کر وہ خاموش تھیں، مگر میری ضد نے انہیں مجبور کر دیا. آخر کار وہ راضی ہو گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں میں ایسا نہ سمجھوں کہ انہیں میری خوشی عزیز نہیں ہے. انہوں نے جہاں تک ممکن ہوا تھا مجھے سمجھایا تھا، لیکن جب میں خود ہی سمجھنا نہیں چاہتی تھی تو وہ بھی خاموش ہو گئیں اور انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی. وہ اس بات پر حیران تھی کہ اتنے امیر لوگ ہم لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے. جتنے امیر وہ لوگ تھے کسی بھی اچھے اور امیر گھر میں وہ رشتہ کر سکتے تھے، تو وہ ہمارے اس غریب گھر میں کس لیے آئے تھے؟ مگر میں نے انہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہ دیا اور فوراً سے کہا کہ وہ رشتے کے لیے ہاں کر دیں. پپھو نے بھی میرے کہنے پر ہاں کر دی تھی اور وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے تھے. اسی مہینے کے آخر میں شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی تھی اور شادی کے سارے انتظامات انہی لوگوں نے کیے تھے. میری شادی ہو چکی تھی اور جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا تو میرے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا. اس میسج کو پڑھتے ہی میں بہت زیادہ ڈر گئی اور گھبرا گئی تھی. میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ کر رخصتی سے انکار کر دیا اور اپنے شوہر کو اپنے پاس بلایا. میں اسے اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی اور ہم لوگ کسی پناہ کی تلاش میں تھے، جبکہ مجھے کوئی بھی ایسی جگہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس طرح سے ہم کسی کے گھر تو جا نہیں سکتے تھے. جب اچانک سے مجھے اسی بیوٹی پارلر کا خیال آیا اور میں اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اس بیوٹی پارلر میں پناہ لینے کے لیے چلی گئی. مگر آگے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے جب ایک عورت میرے شوہر کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گلے لگ گئی. میں یہ منظر دیکھ کر حیران تھی. وہ عورت میرے شوہر کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی. میں حیران تھی جبکہ میرا شوہر خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. میں حیران اس بات پر تھی کہ اس نے اس عورت کو اپنے سے دور کیوں نہیں کیا. وہ خاموشی سے وہیں پر کھڑا تھا اور وہ عورت اس کے اوپر اپنا حق جتا رہی تھی. ایسا کیسے ممکن تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرا اس شخص سے نکاح ہوا تھا اور یہ میرا شوہر تھا. یہ عورت کہاں سے آ گئی جو عمر میں میرے شوہر سے بڑی لگ رہی تھی لیکن اپنے آپ کو اس کی بیوی کہہ رہی تھی؟ وہ عورت جہاں پر سامنے کھڑی تھی اور اپنے آپ کو میرے شوہر کی بیوی کہہ رہی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میرے نمبر پر جو میسج آیا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے کیا تھا. اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے اور اگر میں نے رخصتی سے انکار نہ کیا اور اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آئی تو اچھا نہیں ہوگا. راستے میں ہی ہم دونوں کو کوئی مار دے گا کیونکہ میرے شوہر کا کوئی دشمن ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے. اگر مجھے اپنے شوہر کی اور اپنی جان عزیز ہے تو میں اسے لے کر کسی محفوظ پناہ گاہ پر پہنچ جاؤں. وہ میسج اس عورت نے جان پوچھ کر کیا تھا. یہی تو ان کا کام تھا. گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھا میں اپنے ہی شوہر کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوں. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے بھاگ گئی، جبکہ میرے سسرال والے بارات واپس لے جائیں گے اور کل کو جب میں کسی کو نہیں ملوں گی تو ان لوگوں پر الزام نہیں جائے گا کہ وہ لوگ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے کر گئے تھے. میں حیرت سے یہ سب سن رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا. یہ سب کچھ اس کی چال تھی. وہ مجھے اور میرے شوہر کو یہاں بلانا چاہتی تھی تاکہ میرے گھر اور محلے والے یہ سمجھے میں خود گھر سے بھاگی ہوں
रुखसत होकर अपने ससुराल नहीं गई। उस औरत का मकसद क्या था और वो क्या चाहती थी? उसने ये सब कुछ किस लिए किया कि अचानक से ही मैं होश की दुनिया में वापस आई और मैंने उस औरत को अपने शौहर से अलग कर दिया और उसे ये कहा कि वो जो कुछ भी कह रही है वो झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने शौहर को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। कोई ये नहीं समझे कि मैं भागी हूँ। मैं सबको सच बता दूंगी। इससे पहले कि मैं अपने शौहर का बाजू पकड़कर उसे यहाँ से ले जाती, उस औरत ने कहा कि अगर मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं अपने शौहर से पूछ सकती हूँ कि सच क्या है। तो मैंने अपने शौहर से पूछा तो वो इस बात पर मान गया था कि वो औरत जो कुछ भी कह रही थी वो सच कह रही थी। इसका मतलब ये था कि वो पहले से शादीशुदा था और उसने मुझसे झूठ बोला। मुझे पुप्पो की बात याद आई थी कि वो अमीर घर का लड़का मुझसे शादी करने के लिए राज़ी कैसे हुआ। वो अमीर लोग थे, वो तो किसी से भी शादी कर सकता था। किसी भी अमीर घर की बेटी का रिश्ता उसे मिल सकता था, तो वो हमारे गरीब खाने में क्यों आए थे? ज़रूर इसके पीछे कोई वजह थी, मगर मैंने उनकी एक न सुनी और आज इतना बड़ा सच मुझे सुनने को मिल रहा था कि वो शख्स पहले से ही शादीशुदा था। तो उसने दूसरी शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की थी? उस वक्त मुझे इस पार्लर की सारी सच्चाई और हकीकत मालूम हुई थी। ये ब्यूटी पार्लर जिस औरत ने खोला था वो इससे बहुत सारे पैसे कमाती थी और वो पैसे इस तरह से कमाती थी कि जो भी लड़की यहाँ पर आती उसकी शादी इतनी जल्दी कैसे हो जाती थी। इसके पीछे ये राज था कि जो औरत जिसका ये ब्यूटी पार्लर था, हकीकत में वो लोगों के लिए रिश्ते तलाश करती थी और वो ऐसे लोगों के रिश्ते तलाश करती थी जो कि अमीर होते थे, जो अपनी मर्जी और ख्वाहिश से दूसरी शादी करना चाहते थे। या फिर ऐसा होता था कि औलाद की वजह से लोग दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते थे और वो लोग किसी ऐसी लड़की से शादी करने के ख्वाहिशमंद होते थे जो कि गरीब घर की हो, ताकि औलाद होने के बाद वो उसे घर से निकाल दें और अपनी पहली बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। जबकि ये औरत जिसने ये अपना ब्यूटी पार्लर खोला हुआ था वो ऐसे ही लोगों के लिए काम करती थी और उनकी मदद करती थी। जो लड़कियां यहाँ पर आती थीं तो वो तो इसकी कुछ तस्वीर बना कर रख लेती। जब वो अपने पास आने वाले अपने कस्टमर को दिखाती जो कि अमीर घर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते थे और उसे इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते थे, ये औरत उनको तस्वीर दिखाती। अगर वो उन्हें लड़की पसंद आती तो वो उसे उसके घर रिश्ता लेने के लिए भेज देती। साथ में किसी औरत को पैसे देकर लड़के की माँ या बहन बनाकर भेज दिया जाता था। वहाँ जाकर वो लोग यही कहते कि बस लड़की उन्हें किसी जगह पसंद आ गई थी, इसीलिए वो इसका रिश्ता लेने के लिए आए हैं। कोई गरीब ही क्यों ना हो, वो कभी भी कुछ महीनों के लिए अपनी बेटी की शादी कभी किसी से नहीं करता। ऐसे वो लोग झूठ बोलते और सच छुपा लेते। जब शादी तय हो जाती तो ऐन रुखसती के वक्त लड़की को कोई ऐसा मैसेज किया जाता कि वो खुद ही अपना घर छोड़कर अपने ही शौहर के साथ भाग जाती। ये इसलिए वो लोग करते थे ताकि लड़की के घर वाले बाद में उनसे कोई सवाल ना करें। वो ये कहते थे कि उनकी बेटी तो खुद भाग गई है, वो कौन सा रुखसत होकर उनके घर आई है जो वो किसी बात का जवाब दें। और ये राज शादी के दिन ही खुलता था या फिर शादी के बाद खुलता था कि उस लड़की की शादी किस मकसद के लिए की गई है। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरी शादी अमीर घर में तो हो गई थी, लेकिन वो इस मकसद के लिए हुई थी, ये बात मुझे अब समझ आई थी। जिस आदमी से मैंने शादी की थी उसकी पहले भी एक बीवी थी जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था और उन दोनों की पसंद की शादी थी। उन दोनों की शादी को कोई 5 साल गुजर गए थे, लेकिन उनकी औलाद नहीं थी। लड़के की माँ उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी, मगर वो किसी और औरत से शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था तो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने सोचा कि वो कोई बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन उस लड़के की माँ इस बात पर राज़ी नहीं हुई। उसे अपने बेटे की औलाद चाहिए थी और इसके लिए वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए भी तैयार थी। उस औरत ने सोचा कि अगर उसके शौहर की दूसरी शादी हो गई और उसकी औलाद भी हो गई तो वो उसे मुकम्मल तौर पर भूल जाएगा और उसे छोड़ देगा, जबकि वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। जब भी उसे उस औरत के बारे में मालूम हुआ जो इस तरह के रिश्ते करवाती थी, इस बात की जिम्मेदारी भी उसी औरत की थी कि मकसद पूरा हो जाने के बाद उस लड़की को किस तरह से अपनी ज़िंदगी से निकालना है। एक तरह से ये कहा जाता कि ये औरत उनके साथ पैसों से डील करती थी, तो गलत नहीं होगा। जबकि अपने पास आने वाली लड़कियों से वो ये कहती थी कि उसके पास एक ख़ास अमल है
جس کی وجہ سے جو بھی لڑکی اس کے پارلر میں آتی ہے بہت جلدی اس کا امیر گھر سے رشتہ آ جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ یہاں پر رہنے والی غریب اور مجبور لڑکیوں کو بے وقوف بناتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لڑکیاں اپنی غربت سے تنگ آ کر یہی چاہتی ہیں کہ ان کی شادی اچھی اور امیر گھروں میں ہوں، اور ویسے بھی جو لوگ غریب ہوتے ہیں ایسے گھروں میں رشتوں کی بھی بہت تنگی ہوتی ہے، اس لیے لڑکیاں اس کی باتوں میں آ جاتی تھیں اور وہ اس طرح سے انہیں استعمال کرتی تھی کہ امیر لوگوں سے پیسے وصول کرتی تھی اور پھر انہیں رشتہ لینے کے لیے لڑکی کے گھر بھیج دیتی۔ شادی ہو جاتی، جیسے ہی ان لوگوں کا شادی کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا تو وہ لڑکی کو طلاق دے کر اس کے گھر واپس بھیج دیتے۔ وہ غریب لڑکیوں کا انتخاب اس لیے کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کے والدین ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اگر وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال بھی دیں گے تو اس کے ماں باپ کیا کر لیں گے؟ تھوڑا بہت رو دھو کر خاموش ہو جائیں گے۔ جبکہ وہ بیوٹی پارلر والی عورت اس سارے معاملے میں اس کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا۔ کرواتی وہی سب کچھ تھی، لیکن خود وہ اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہی تو اس کی چالاکی تھی اور یہی اس کے کام کرنے کا طریقہ تھا۔ اب تو مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی صرف اور صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ وہ بچہ لے کر نہیں پال سکتے تھے کیونکہ اس کی ساس اس بات پر راضی نہیں تھی، اس لیے اس نے مجبوراً اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے دی، لیکن وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنے دے سکتی تھی جو اس کے اسٹینڈرڈ کی ہوتی۔ اس طرح سے اس کا شوہر اس سے دور ہو جاتا اور اس طرح سے اس نے میرا انتخاب کیا تھا اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ اس عورت نے مجھے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، ان لوگوں کو مجھ سے بس اولاد چاہیے تھی، اس کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور میرا نہ تو ان لوگوں سے کوئی تعلق ہوگا، نہ اس گھر سے میرا کوئی تعلق ہوگا اور نہ ہی اپنے بچے سے۔ اس کے بدلے میں وہ لوگ مجھے پیسے دیں گے اور اس کے بعد میں اپنی مرضی کی زندگی گزار پاؤں گی، کسی اور سے شادی کر لوں گی اور عیش کی زندگی گزاروں گی۔ اس عورت نے مجھے سمجھایا کہ اس میں میرا فائدہ ہے اور میں خاموشی سے ان لوگوں کی بات مان لوں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں پیسے کی بہت اہمیت ہے، لیکن میں کبھی بھی پیسے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً سے انکار کر دیا اور اب مجھے پپھو کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ پہلے لوگوں کو جان لینا چاہیے۔ میں بے وقوف تھی جو بنا جانے اس شادی کے لیے ہاں کرتی اور ضد کی تھی کہ میری شادی اسی گھر میں کریں۔ میں نے جو یہ نہیں سوچا کہ ایک امیر آدمی اور خوبصورت آدمی بھلا مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کیوں کرے گا، اور اب آخرکار وہ بات بھی مجھے سمجھ آ ہی گئی تھی کہ اس امیر اور خوبصورت آدمی نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ میں نے اسی وقت اس رشتے کو ختم کیا تھا۔ میری طرف سے یہ رشتہ ختم تھا اور میں کسی بھی ایسے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے طلاق دے دے، اور میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ واپس آ کر میں نے پپھو کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور یہ کہا کہ زندگی میں بہت سارے حادثے ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، بس اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور بڑوں کی بات کو مان لینا چاہیے۔ وہ میری بھلائی کے لیے مجھے سمجھاتی تھیں، مگر میں نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا اور لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر بیٹھی، جس سے میں نے اپنی ہی زندگی خراب کر لی تھی۔ لیکن یہ بھی اچھا تھا کہ زندگی زیادہ خراب ہونے سے بچ گئی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور انہیں امیر لوگوں سے میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا۔ کافی دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ جب ایک دن میرا شوہر واپس آیا، میں یہ سمجھی تھی کہ شاید وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آیا ہے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ وہ اس سارے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے مجبور کیا تھا اور اپنی محبت کے واسطے دیے تھے، تو اسی لیے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اور اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ بستر پر پڑی ہے اور اسے کسی کی ضرورت ہے۔ اسی نے اسے یہاں بھیجا تھا کہ وہ مجھے یہاں لے آئے، اور اب وہ کسی ڈیل کے تحت مجھے لینے نہیں آیا تھا۔
بلکہ پورے حق سے مجھے لینے آیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اس کے گھر میں ہمیشہ اس کی بیوی بن کر ہی رہوں گی اور کوئی مجھے اس کے گھر سے نہیں نکالے گا۔ پھپھو نے مجھے کہا تھا کہ میری بہتری کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ میں اپنے گھر رخصت ہو جاؤں۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ پھر میں نے اس گھر کی ساری ذمہ داری کو سنبھال لیا تھا۔ آخر کار مجھے وہ سب مل ہی گیا تھا جو میں چاہتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔